ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاضل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں دین کی دوری کی وجہ سے صحیح طرح قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات اور بہت ساری برائیوں نے جنم لے رکھا ہے۔ انہی خرافات اور بدعات میں سے ایک بہت بڑا کبھی عمل، ایک بہت بڑی غلط سوچ جو ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ نحوست والا ہوتا ہے۔ محرم میں ہم شادی اس لیے نہیں کرتے، آپ نے اکثر لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جی محرم میں شادی کریں تو اس میں تو امام حسین اور آل حسین کے ساتھ ظلم ہوا، تو ان کے غم میں اس مہینے میں شادی کرنا، خوشی منانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لہٰذا ہم محرم میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا ہے، سفر کے مہینے میں کسی بیرون ملک کا سفر نہیں کرنا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس میں کیے گئے کام جو ہیں وہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑا جرم اور ایک انتہائی زیادہ فضول قسم کی بات جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہے، اور بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ میں شادی اور بیاہ کی بات کروں گا تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2 مہینے کر لو پھر شادی کرنا، محرم سفر کر لو پھر بیاہ کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اینا مہینے چ کیتی گئی شادیاں کدی کڑی وسی نہیں تے کدی منڈے کڑی رکھی نہیں، یہ رشتے کدی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ مطلب اس طرح کی سوچ اس بندے کے دل و دماغ میں ہے جو اس بات کا اعلان بھی کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی رہبر اور رہنما ہیں۔ پھر سوچ یہ ہے کہ مہینہ یا دن کسی کے لیے منحوس ہو سکتا ہے، کوئی چیز کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سوچ ایک مسلمان کی ہو، یقین مانیے بڑی قابل افسوس بات ہے، بڑے دکھ والی بات ہے کہ اللہ کو اپنا رب بھی کہے اور اس کے ساتھ اپنی سوچ میں یہ بات رکھے، عقیدے میں یہ بات ہو کہ کوئی شخص یا کوئی چیز مجھے نقصان دے سکتی ہے، یا کوئی دن یا کوئی گھڑی یا کوئی مہینہ میرے لیے منحوس ہو سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے
کیونکہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی بندے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی اس کے سامنے آ جائے یا کسی پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑ جائے، تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ مجھے کون ہے جو تمہارے اس دکھ کو، اس پریشانی اور تکلیف کو تم سے دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بتاؤ اس مصیبت پریشانی میں تمہارا مداوع کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ یعنی اللہ ہے جو تمہارے دکھ کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری تکلیف کو، تمہاری مصیبت کو تم سے رفع کرتا ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی مداوع نہیں کر سکتا، کوئی ناصر نہیں بن سکتا، کوئی تمہارا مددگار ہو نہیں سکتا، تمہاری مصیبت کو تم سے دور کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے تمہارے رب کے۔ وہ ہے جو تمہارے دکھوں کو تمہارے سکھوں میں بدلتا ہے، تمہاری پریشانیوں تکلیفوں کو تمہاری خوشیوں میں بدلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کسی کو کوئی نیکی یا اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہارا رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے۔ دیکھیے کیسی خوبصورت اور کیسے پیارے طریقے کے ساتھ اللہ خالق کائنات انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں اگر تمہیں یہ پہنچ جائے تو سوائے رب کے کسی کے آگے گر گرانا نہیں ہے۔ کیوں کہ رب کے علاوہ کوئی تمہارا مداوع کر نہیں سکتا ہے، تمہارے دکھ اور پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے پریشانی کا سبب بن نہیں سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں تکلیف دے نہیں سکتا ہے۔ اور یہی چیزیں، یہی باتیں اللہ خالق کائنات نے انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تمہیں آتی ہے تو اللہ ہے جو تمہاری اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ بھی پہنچانے والا اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری اپنی کوئی محنت، تمہارا اپنا اس میں کوئی کردار ہے، تمہاری اپنی کوئی قابلیت اور ذہانت ہے، نہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین تمہیں خوشیوں کی شکل میں، اللہ فائدے کی شکل میں تمہیں جو کچھ عطا کرتے ہیں، یہ ساری اس کی دین ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں خوشی بھی نہیں دے سکتا۔ اور بڑے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی امت کو سمجھائی ہے، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائی ہے۔ صحابی سے مخاطب ہوتے فرمایا وَعْلَمْ، اس بات کو تو جان لے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے کہ ان الامۃ لو اجتمعت، پوری روح زمین پہ بسنے والے سارے کے سارے انسان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، مقصد سب کا ایک ہو جائے کہ علی ان ینفعوک بشیء، سارے انسان اکٹھے ہوئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ وہ تمہیں نفع دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے سارے مال و متاع، عقل اور ذہانت کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک شخص کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، معاشرے میں بسنے والے، دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے انسان، ان الامہ مطلب جتنے بھی انسان ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہے ان الناس، ساری انسانیت ایک جگہ پہ جمع ہو جائے۔ اب ذرا اس حدیث کا اگلا حصہ سننے سے پہلے یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، 7.5 ارب انسان ہیں، ان میں کوئی سپر پاور کہلاتا ہے، کوئی ٹاپ 10، کوئی ٹاپ 20، کوئی ٹاپ 15، کوئی ٹاپ 100، دنیا کے جناب یہ ٹاپ پہ سپر پاور ملک ہے، اس کے پاس بڑا مال و متاع، یہ ٹاپ 10 ہے، ان 10 ملکوں کے پاس پوری دنیا سے سب سے زیادہ دولتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دولتیں لے آئیں، ساری صلاحیتیں لے آئیں، ساری کی ساری افرادی قوت بھی لے آئیں۔ حدیث سمجھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، افرادی قوت بھی، طاقت اور ساری افرادی لحاظ سے بھی، صلاحیتیں بھی ساری جو اللہ تعالیٰ نے دماغی لحاظ سے عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ مال و متاع بھی لے آئیں اور کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانا چاہیں، لیکن فرمایا لم ینفعوک، رب تعالیٰ تمہیں فائدہ نہ دے الا بشیء قد کتب اللہ لک، یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تیرے ہاتھ میں آیا لقمہ، پکانے والوں نے پکا دیا، لے آنے والے لے آئے،
اب تو کھانے کے لیے بیٹھا ہے، یہ لقمہ تیرے حلق سے نیچے نہیں جانا، یہ تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے۔ ساری طاقت قوت ہونے کے بعد، سارے اسباب میسر ہونے کے باوجود وہ لقمہ تیرے منہ میں نہیں جائے گا، ہاتھ کانپ جائے گا، گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کوئی اور بیٹا بیٹی آئے گی تیرے ہاتھ سے لے کر کھا جائے گا، کیونکہ وہ تیرے نصیب کا نہیں ہے، اس لیے تو اسے نہیں کھا پائے گا۔ سمجھایا، عقیدہ توحید بتا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفع کہاں سے ملتا ہے، فائدہ کہاں سے آتا ہے؟ جسے اللہ عطا کرے، جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے اسے ہی فائدہ ملتا ہے، اور جس چیز میں اللہ دینا چاہے۔ دنیا لاکھ مخالفت کرے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کیجئے، اس کاروبار میں کبھی کسی کو ہم نے پرافٹ میں جاتے نہیں دیکھا ہے، لیکن تیرا رزق اللہ نے اسی کام میں رکھا ہے۔ گاہک کہاں سے آتے ہیں، مال کہاں سے آتا ہے، پرافٹ کیسے ملتی ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور تو اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ کتب اللہ لک، اللہ نے تیری تقدیر میں اس میں فائدہ لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کام میں نفع دینا ہے۔ اسباب رب مہیا کر دیتا ہے، ماحول اللہ بنا دیتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں تمہاری پہچان، تمہارے کاروبار کی طرف لوگوں کی رغبت اللہ خالق کائنات کر دیتا ہے۔ وہی دکان، وہی علاقہ، وہی محلہ جہاں پہ سارے ناکام ہو کے جاتے ہیں، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں دینے پہ آیا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حدیث کا اگلا حصہ پیارے آقا فرماتے ہیں والا وجتمعوا، پھر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں اور کام ان کا دوسرا ہو جائے، الا ان یضروک، یہ چاہتے ہیں صلاحیتیں لا کے، طاقتیں قوتیں لا کے، مال سارا متاع لا کے، کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پلاننگ میں بٹھا لیتے ہیں، پلان کرتے ہیں تمہیں نقصان دینا ہے، تجھے ناکام کرنا ہے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ لک، سارے انسان، ان کی صلاحیتیں، ان کی افرادی قوتیں، ان کی سارے کا سارا مال و متاع اس کام کے لیے لگ جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، رب تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا، تمہیں ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں دے پائے گا۔ سارے انسان مل کے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ناکام ہو جائیں گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کچھ تدبیریں انسان کرتے ہیں، کچھ پروگرام انسان بناتے ہیں، کچھ خواہشات انسانوں کی ہوتی ہیں، کچھ مقاصد انسان اپنے رکھتے ہیں، کچھ ارادے انسان کر کے دکھاتے ہیں، اور کچھ میرا رب آسمان پہ بیٹھ کے اپنے ارادے بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے انسانیت کے ارادے، ان کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، جس کام کا ارادہ، جو کام تیرا رب کرتا ہے اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ توحید بنائیے، اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے کر آئیے جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ترین کام ہے۔ نہ انسان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سارے مل کے بھی ذرے کے برابر بھی نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح نہ کوئی دن کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، نہ کوئی ہفتہ نقصان والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ ہی منحوس ہو سکتا ہے، کیونکہ جسے رب دینے پہ آئے اسے دن کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے انسانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف کا کسی قسم کا اسے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ کے کام کے لیے آپ کا ارادہ، آپ کی نیت درست ہے، آپ کا اللہ خالق کائنات کے اوپر توکل ہے، تو پھر دیکھیے اس کام میں کیسے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے، اپنے خیرخواہ لوگوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ حکمن کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی جگہ پہ رشتہ داری کرنی ہے، کسی انسان کے ساتھ تعلق بنانا ہے، تو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے خیرخواہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کر لیں اور آپ کی بات کسی فائنل طرف چلے جائے، مشورہ دینے والے آپ کو کہیں کہ آپ یہ کام کر لیں یا آپ یہ کام نہ کریں، پھر جس طرف آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کا دماغ عقل کام کرتی ہے مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس پہ پختہ ہو جائیے، اس کام کا پکا ارادہ کر لیجئے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اپنے رب پہ بھروسہ کیجئے، اس کام کو کر دیجئے، کرنا ہے تو اسے کر دیجئے، نہیں کرنا تو رک جائیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، مشورہ کرنے والے، پکا ارادہ کر کے رب کے اوپر توکل کر کے کام کرنے والوں کو بتا دیجئے، اللہ ایسے خوبصورت لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ ایسے متوکلین کے ساتھ پیار کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے، پکے ارادے کر کے، رب کی توکل کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں۔ ان کا راستہ پھر کوئی بلی کاٹے یا کوئی کتا کاٹے،
ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے دروازے پہ کوئی فقیر آئے یا نہ آئے، انہیں نیا گھر بنا کر اوپر الٹی ہنڈیا مٹی کی رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، انہیں نئی گاڑی خرید کے الٹا جوتا لٹکانے کا انہیں کوئی کسی قسم کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ اس طرف نہیں جاتے، پھر وہ جوتے کو نہیں سمجھتے کہ یہ نظر بد سے ہمیں بچائے گا، پھر وہ ہنڈیا کو نہیں سمجھتے کہ یہ میرے گھر میں برکت لائے گی، الٹی ہنڈیا جو میں نے مٹی کی اپنے گھر کے اوپر رکھ دی ہے۔ سوچ ذرا یہ کروڑوں جو تم نے لگائے ہیں یہ دینے والا کون تھا؟ اگر اس نے تمہیں دیے ہیں، لگانے کی طاقت دی ہے، تو دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ اس کی حفاظت بھی خالق تمہیں کر کے دکھائے گا۔ گھر تیرا ہو، دینے والا رب ہو، اور توکل تیری ایک ہنڈیا کے اوپر ہو جو مٹی کی ہوگی، یہ گھر سے آفتوں کو بگائے گی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور کہے میں مسلمان بھی ہوں، اللہ رسول کو ماننے والا بھی ہوں، گاڑی تو نے خریدی لاکھوں کی، دیا ھذا من فضل ربی، لکھا اس کے آپ نے یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے دی، اپلائیڈ فار آپ نے نکالی ہے، اور اس کے پیچھے آپ الٹا جوتا لٹکا دیتے ہیں، یہ کس لیے جی؟ گاڑی کو نظر نہیں لگے گی، نظر سے بچانے کے لیے یہ جوتا مجھے میری حفاظت کرے گا۔ اور کہتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں، کہتے ہیں اللہ رسول کو ماننے والا بھی ہوں، میرا یقین ہے قل ھو اللہ احد کے اوپر، میں مانتا ہوں اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اور پھر اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ 9 ماہ کے پیٹ میں صبح دوپہر شام جو چاہیے تھا تجھے، جو خوراک تھی تیری، وہ رب مہیا کرتا رہا، اب یہ ٹائم ہے دنیا میں آنے کا۔ یہ صاحب دنیا میں تشریف لائے، اور کہنے والے کہتے ہیں یہ کول کوئی چھری، کوئی کینچی رکھو، کوئی لوہے دی شے رکھو، کوئی تالا، یہ کول جنات نہیں آن گے، اے لوہے دیاں چیزاں کو جن ڈردے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ماہ اللہ نے حفاظت کی، کوئی کسی جن چڑیل نے، کسی بھوت نے، کسی بونے نے کچھ نہیں کیا، وہ حفاظت کرتا رہا، رزق ملتا رہا، یہ زندگی ملی، آیا دنیا میں۔ اب اسے ایک چھوٹی سی کینچی، ایک چھری یا ایک تالا، میری مائیں بہنیں سن رہی، ایک 40 دن دے کول رکھو، ورنہ انہوں نظر لگ جائے گی، ورنہ یہ کوئی اسیب دا سایہ ہو جائے گا، کوئی جن کوئی چڑیل ہے کو چمڑ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سمجھتے ہیں، ہم عقیدہ توحید کے ساتھ جی رہے ہیں، ہم مسلمان، ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑا شرک ہے اگر کوئی انسان کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے۔ شرک سے تعبیر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بدشگونی، کہ فلاں چیز، فلاں دن، فلاں شخص میرے لیے منحوس ہے، فقط اتنی بات کہنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شرک ہے۔ اور سن لیجئے قرآن مجید میں رب کا فیصلہ، فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ خالق کائنات نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ دنیا میں انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، اللہ چاہے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن دنیا والوں کو بتا دو شرک اتنا گندا اور غلیظ گناہ ہے کہ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور بدشگونی لینا شرک ہے، اکثر زبانوں سے نکل، تو ہے ہی منحوس ہے۔ خواتین کو، خاص طور پہ بیویوں کو یہ بات مرد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ یہ تو میری زندگی چاہیے، تو میرے واسطے سے منحوسی ثابت ہوئی ہے، نقصان ہی نقصان، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ جی سفر کے مہینے میں شادی کی، یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، کبھی بیاہ پورا نہیں ہوا، کبھی رشتہ قائم نہیں رہا، طلاق ہو جاتی ہیں۔ بندہ پوچھے اس بدبخت سے کہ بتا جس کا ربیع الاول میں ہوتا اس کی طلاق کیوں ہوئی ہے؟ ربیع الاول تو پیارے آقا کی پیدائش کا مہینہ تھا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں یقین جانی اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اسپیشلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام نے یہ بات، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ولا تیارۃ ولا سفرا، دیکھو کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ولا تیارۃ ولا سفرا، نام لے کے اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، بلی راستہ کاٹ دے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو صبح گھر سے نکلتے کو مانگنے والا مل جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ولا تیارۃ، کسی نے کوئی بات کہی تھی کہ کم نہ کرے نقصان ہو جائے گا، آپ کو ہو گیا، اس کے کہنے کی وجہ سے وہ منحوس نہیں ہو گیا، بدشگونی نہ لینا اس بات کے اوپر، آپ کے نصیب میں لکھا تھا، جو لکھا تھا وہ ہو چکا، نقصان ہوا ہے تو صبر کیجئے اجر ملے گا، فائدہ ہوا ہے تو شکر کیجئے زیادہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی مسلم کی حدیث ہے،
میں مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے اس بندے کے ساتھ جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہے، اللہ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اللہ اسے پریشانی دیتے ہیں یہ پھر بھی فائدے میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ پریشانی میں کس طرح فائدے میں؟ کہا یہ اسے دکھ ملتا ہے، پریشانی ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے صبر کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جب تک مصیبت میں گرفتار رہتا ہے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ روزانہ کی بنیاد پہ نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے اس دکھ اور پریشانی کو جہاں اللہ دور کرتے ہیں وہاں اللہ اسے اپنی رضا بھی عطا کرتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے مصیبت میں صبر کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبت میں گرفتار بندہ اللہ کے قرب کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں دوسرا، جب اللہ اسے خوشی دیتا ہے، اس کے فائدے دیکھیے، میں اس کا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے۔ خوشی میں جہاں یہ اپنی خوشی کو انجوائے کرتا ہے، جہاں اپنی خوشی میں خوش ہوتا ہے، وہاں جب خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ اس خوشی کو کئی ایک خوشیوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ شکر کرنے کی وجہ سے اللہ کئی ایک خوشیاں عطا کر دیتے ہیں۔ مطلب ہر حال میں ہی فائدے میں ہے وہ بندہ جو اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ غم آئے تو صبر کرنے والا فائدے میں ہے، خوشی مل جائے تو شکر کرنے والا فائدے میں، دنیا اور آخرت میں۔ یہی سبق دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور مت کیجیے۔ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں ہمارے لیے منحوس ہے، فلاں دن، فلاں مہینہ، یا فلاں شخص یا فلاں چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا۔ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے کوئی اس طرح کا عقیدہ بنائے۔ مہینہ محرم کا ہو یا سفر کا ہو، پابندی اسلام میں نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، آپ نیا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کسی نئی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، آپ بیرون ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی پابندیاں اسلام میں نہیں ہے۔ جو اپنے اوپر ایسی پابندیاں لگاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے، وہ حق راستے سے بھٹک جانے والا ہے۔ 2 مہینے میرج ہال والے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں آنا بیاہ شیاہ، ان کے بھی ریٹ سستے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں سفر میں شادیاں کرنے سے۔ اور بڑے بڑے اچھے عقیدے والے، بڑے بڑے نمازی لوگ 2 مہینے کر لو پھر کڑی کا بیاہ کریں گے، کیوں جی؟ اس لیے کہ ان 2 مہینوں میں ہوا بیاہ جو بستا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کو پیارے آقا فرمایا کہ تم نے شرک کیا ہے، کسی دن یا مہینے کو تم نے منحوس سمجھا، تم نے شرک کیا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جن لوگوں نے، جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ 4 کام بتائیں، اور بدلے میں کیا کہا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن بنا حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل کرے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ساری زندگی میں ہم الذین لا یتطیرون، اس نے کبھی کسی چیز میں بدشگونی نہیں لی۔ جب کبھی نقصان ہوا اس نے کہا اللہ کی طرف سے تھا، اس کے اوپر صبر کرتا۔ تو بولے ہیں تو انجو ہے، یہ کام میں نے کیا تھا تو ایسے ہوا ہے، منگل کے دن نکلا تھا گھر سے اس لیے نقصان میں آیا، سفر کے مہینے میں یہ کیا تھا اس لیے یہ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ بلی کالی راستہ کاٹ گئی اس لیے میری یہ تکلیف، یہ پریشانی آئی ہے۔ اس نے ساری زندگی یہ بول نہیں بولے۔ زندگی کا حصہ ہے کبھی خوشی اور کبھی غم، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں۔ یہ بات پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے ساتھ یہ جبلت میں شامل ہے، لازم و ملزوم ہے یہ بات۔ سدا ایک جیسی زندگی بادشاہ کی بھی نہیں ہوتی ہے، دنیا کا امیر ترین سب سے زیادہ مال و متاع والا بندہ بھی سدا ایک جیسے حالات میں زندگی نہیں جیتا ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی بھی ہے کبھی غم بھی آتے ہیں، اور یہی اس دنیا کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، جیسے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ تمہاری دنیا کا جو موت و حیات کا سسٹم بنایا ہے، یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو تم میں سے اچھے کام کر کے اس کے پاس لوٹتا ہے۔ آزمائش ہے انسان کی دنیا میں، امتحان ہے کہ انسان اچھائی کے اوپر زندگی گزارتا ہے یا برائی کے راستے کے اوپر چلتا ہے، یہی چیک کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا بندہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بدشگونی نہ لی ہو، کبھی کسی کو منحوس نہ سمجھا ہو،
اپنے نقصان میں کبھی کسی کو معارض الزام نہ ٹھہرایا ہو، وہ کوئی بھی مخلوق کوئی بھی شخص ہو، اس نے یہ نہ کہا ہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، گاڑی نہیں لے کر کبھی الٹا جوتا نہ لٹکایا ہو، گھر بنایا ہو ہنڈیا رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، کبھی اس نے کالا دھاگا اپنی درد کا ذریعہ نہ سمجھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، اس نے دھاگا اپنے بازو پہ باندھا، پوچھا کیوں باندھا ہے؟ کہا یہاں درد ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر اس لیے میں نے باندھا ہے۔ کہا اسے اتار دے ورنہ یہ تیری درد کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اسے اتار دے ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہیں منڈے نظر لگ جاتی اس واسطے طویل پایا ہے جی، اے راتی ستا پیا ڈر جاتا ہے اس واسطے طویل پایا ہے۔ یہ طویل ہو یا تعویذ ہو، یاد رکھیے گلے پہ ڈالنا، بازو پہ باندھنا یا ٹانگ پہ باندھنا، پیارے آقا نے اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عمل کرنے والا بندہ اللہ کی طرف سے اللہ کو ناراض کر لینے والا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، پیارے آقا کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے۔ جو طریقہ بتایا ہے، جو اس کا سکھائی ہے حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے مال کے اوپر اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، دنیا میں آپ کی اس چیز کی حفاظت کے لیے اللہ آسمان سے فری آف کاسٹ آپ کو سیکورٹی گارڈ عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی سیلری نہیں ان کی، کوئی تنخواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، میں بتا رہا ہوں، جو ڈرتے ہیں تاغا بچاندے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، فلاں چیز کے لیے پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو کھڑا کیا، کہا یہ مال ہے، مال غنیمت ہے، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رات بھر جاگتا رہا تو تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ کیا ہوا کہ کوئی چور آیا اور اس مال میں سے کچھ مال چرا کر لے گیا۔ میں پریشان ہوا کہ صبح اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھنا ہے، میں کیا بتاؤں گا کہ مال میرا چوری ہو گیا ہے جس کی حفاظت کے لیے آپ نے مجھے مامور کیا تھا۔ کہتے میں نے اگلے دن سوچا کہ اگر آپ کوئی آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ کہتے میں جاگتا رہا، اتفاق کی بات وہ چور آیا، وہ چوری کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کہتے میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ مجھے واسطے دینے لگا، ترلے اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بڑے بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے میں یہاں سے یہ مال چرا کے لے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے میرے دل میں رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا، کیونکہ میں امانت کے اوپر مامور تھا کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں ابو ہریرہ پکا رہنا، آج رات وہ چور پھر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جاگتے رہنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ چور پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے، لیکن تم نے اسے جانے نہیں دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہی بات رات ہوئی، میں جاگ رہا، وہ چور آیا چوری کر رہا، میں نے اسے پکڑ لیا، وہ پھر ترلے اور منتے اور واسطے ڈالنا شروع ہو گیا، میرے دل میں رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے پیغمبر اسلام نے کہا ابو ہریرہ تم نے اسے چھوڑنا نہیں تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ترلے بڑے کرتا جی پیا، میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، اب پکا رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جاگتا رہا، وہ رات کو آیا، اس نے وہ چوری کر رہا، میں نے اسے پکڑ، میں کہا اب جو مرضی کر، میں نے چھوڑنا نہیں۔ کہتے ہیں آج میں ترلے نہیں کروں گا، واسطے نہیں ڈالوں گا، لیکن تمہیں ایک کام بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک عمل بتا دیتا ہوں، ایک دعا بتا دیتا ہوں، تم یہ کر لو، آرام سے سو جاؤ، میں کیا دنیا کا کوئی بھی چور تیرے مال میں سے چوری نہیں کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ تم نے مجھے پھر چھوڑ دینا ہے، اپنے پیغمبر کے پاس، نبی کے پاس نہیں لے کے جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وظیفہ میں بتاتا ہوں، عمل میں بتاتا ہوں، تم وہ کر لینا، آرام سے سو جانا، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس کی بات اچھی لگی، میں کہا گل تو ٹھیک پہ کر دے، چلو وظیفہ پوچھ لینے کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے دیکھو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک دو، آرام سے سو جاؤ، تم سوتے رہنا، آسمان کا رب جو جاگتا ہے وہ تیرے مال کی حفاظت کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے وظیفہ اچھا لگا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح دن چڑھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی وہ ساری رودات سنائی، وہ تفصیل بتائی کہ چور آیا تھا، اس طرح سے اس نے آج رات ترلے تو نہیں ڈالے لیکن مجھے ایک وظیفہ بتا گیا ہے۔ کہا ابو ہریرہ وہ جو 3 دن تمہیں آ کے پریشان کرتا رہا ہے وہ کوئی عام چور نہیں تھا، وہ ابلیس شیطان تھا جو تیرے پاس آتا رہا ہے، لیکن وہ بہت برا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اور باغی ہے، لیکن جو وظیفہ تمہیں بتا گیا وہ بڑا اچھا بتا گیا ہے، جو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ اس کی بھی اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرف آئیے، کالے سفید دھاگے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگیے، آیت الکرسی کے ساتھ مدد مانگیے، اللہ کے اسماء کے ساتھ اس سے مدد طلب کیجیے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ بات کہی ہے، اللہ رب العالمین یہ بات سمجھا رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو سوائے اللہ کے اسے کوئی دور نہیں کرتا ہے۔
वहीं यमसस का भी खैरन, और जिस किसी को कोई फ़ायदा पहुँचता है वो भी ये बात अपने ज़हन में बैठा ले कि फ़हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, मेरा अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। नफ़े और नुकसान का मालिक मेरा अल्लाह है, नुकसानों से बचाने वाला अल्लाह है, फ़ायदे देने वाला अल्लाह है। ये सोच रखने वाला, ये अकीदा रखने वाला अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन 70,000 लोगों में शामिल है जिन्हें अल्लाह कल क़यामत के बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा वो बंदा जो बदशगुनी नहीं लेता है, तीसरा बंदा अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम ने इलाज के लिए अपने जिस्म को दागता नहीं है। ये अरब में ये था, इलाज के लिए, इलाज के गरज से आग के साथ जिस्मों को दागा जाता था, ज़ख्म किया जाता था खून निकालने के लिए कि इससे शिफा होती है। फरमाया अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम जो जिस्म को दागता नहीं है, आग के साथ जलाता नहीं है, ये भी उन 70,000 लोगों में शामिल है जिन्हें अल्लाह कल क़यामत के दिन अपनी जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल करेंगे। चौथा और आखिरी बंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने नुकसान में, जिसने अपनी तकलीफ़ और दुख में, जिसने अपनी खुशी में हर लम्हा ये बात कही कि ये जो कुछ है मेरे रब की रज़ा के मुताबिक है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर शाकर रहा, अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी रज़ा के ऊपर, उसकी रज़ा के ऊपर राज़ी रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी भर अल्लाह की तवक्कुल में ज़िंदगी बसर करने वाला, अल्लाह को अपना मुसीबुल असबाब समझ के अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा, ऐसा खुशनसीब बंदा है कल क़यामत के दिन अल्लाह इसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। 70,000 ये लोग हैं जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। देखिए इसमें जो 4 बातें प्यारे आका ने कही हैं, चारों की चारों ही अकीदा तौहीद से ताल्लुक़ रखती हैं। 4 की 4 बातों का ताल्लुक़ अल्लाह के तवक्कुल के साथ है कि बंदा रब की ज़ात के ऊपर भरोसा रखे, किसी बंदे को, किसी चीज़ को, किसी दिन को, किसी महीने को मनहूस ना समझे, किसी चीज़ को अपने लिए रुकावट का सबब ना समझे। कारोबार चमक रहा है तो ये अल्लाह की अता है, इस पे उसका शुक्र अदा करे, उसके रास्ते में खर्च करे ताकि अल्लाह उसे मज़ीद अता फरमाए। अगर कहीं कारोबार में नुकसान है, सारी कोशिशों के बावजूद, सारी समझ बूझ करने के बावजूद इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट नहीं, लॉस में कारोबार जा रहा है, तो इसके ऊपर सब्र करे। ऐसी सोच रखने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला, ऐसी ज़िंदगी बसर करने वाला बंदा क़यामत के दिन उन लोगों में शामिल होगा जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल। अल्लाह हम सब को ऐसा अकीदा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को अपनी ज़ात के साथ तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह अकीदा तौहीद के ऊपर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को बिदआत से, खराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस्लाम के सही उसूल और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जब आखिरी वक्त आए तो अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।